السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ حکومت نے گزشتہ روز ایک اہم ترین اجلاس کیا، NCOC کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کورونا کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر 20 رمضان المبارک اور 21 رمضان المبارک کو جو جلوس اعضاء برآمد ہوتے ہیں یوم علی کے موقع پر، ان پر پابندی لگائی جائے گی اور مجالس جو ہیں اس کا سلسلہ بھی SOPs کے تحت جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا، لیکن عوام کو SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ جیسے ہی یہ فیصلہ قومی میڈیا اور دیگر ذرائع سے لتشی حلقوں میں پہنچا تو اس کے بعد بے چینی بڑھ گئی اور عوام کی طرف سے بھی شدید رد عمل آیا۔ اس رد عمل کے طور پر پھر حکومت کے اعلیٰ سطحی رابطے جو ہیں لتشی کی قیادت سے ہونا شروع ہو گئے۔ صدر مملکت عارف علوی کی طرف سے مختلف علماء کرام کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو کی گئی اور اس میں انہوں نے کورونا کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح سے کورونا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور کس چیلنج کا سامنا اس وقت پورے ملک کو ہے۔ تو اس لحاظ سے SOPs پر عمل درآمد کیا جائے اور لوگوں کو تاکید کی جائے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، لیکن اہل تشیع علماء کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح یکسر فیصلہ کرنا ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ یوم علی پر جلوس جو ہیں وہ نکالے جائیں گے، البتہ SOPs کا خیال رکھا جائے گا اور SOPs کے تحت یہ جلوس اعضاء برآمد ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا اس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ ملک بھر میں بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جلوس اعضاء جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اور مجالس اعضاء SOPs کے تحت منعقد کی جائیں گی اور عزاداروں سے یہ کہا جائے گا کہ جو SOPs نماز جمعہ، اجتماعات جمعہ اور نماز تراویح کے ہیں وہی SOPs مجالس اعضاء کے بھی ہوں گے۔ عزادار اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں گے، نماز کے لیے وہ جائے نماز ساتھ لائیں گے، چٹائی ساتھ لائیں گے اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں گے۔ جہاں تک SOPs کی بات ہے تو عوام کی طرف سے اور شیعہ جید علماء کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ SOPs پر عمل درآمد ہوگا لیکن جلوس اعضاء پر پابندی نہیں قبول کریں گے، اور اس حوالے سے جو ہے حکومت نے اب مختلف سطحوں پہ رابطہ شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، اس معاملے کو کچھ اسلوبی سے حل کیا جا سکتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں آئے روز جو کورونا کے خدشات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم مسلسل آپ کو یہ آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ کورونا سے بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے احتیاط، اور احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ حکومت نے گزشتہ سال بھی اس حوالے سے مختلف اقدامات اٹھائے تھے اور گزشتہ سال بھی کورونا کی صورتحال تھی، اس وقت ایک طویل مشاورت ہوئی تھی علماء کرام کے ساتھ اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو ایوان صدر میں بھی اکٹھا کیا گیا، وزارت مذہبی امور میں بھی اکٹھا کیا گیا، پھر وزیر اعظم عمران خان نے بھی ان سے ملاقات کی، لیکن اس دفعہ سب کچھ عجلت میں کیا گیا ہے۔ ایک مختصر میٹنگ جو ہے وہ وزارت مذہبی امور میں وزیر مذہبی امور کی زیر صدارت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر میٹنگ کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس میٹنگ میں کون سی چیزیں طے پائیں، کیا امور طے ہوئے، وہ بھی بات سامنے نہیں آئی، ماں سوائے اس کے کہ وزارت مذہبی امور میں ایک اجلاس ہوا جس میں شیعہ علماء کرام نے شرکت کی، اس سے زیادہ اس میں کوئی بات نہیں تھی۔ نہیں بتایا گیا کہ جلوس اعضاء کے حوالے سے شیعہ علماء نے کیا تجاویز دیں اور حکومت کی طرف سے کیا تجاویز دی گئیں، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ جلوس اعضاء جو ہیں کیا ان کا انعقاد ہوگا یا نہیں ہوگا، اس وقت یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مجالس میں جو شرکت ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی، حالانکہ تمام چیزیں گزشتہ سال طے کی جا چکی تھیں کہ جلوس اعضاء اور مجالس اعضاء جو ہیں وہ SOPs کے تحت انعقاد ان کا کیا جائے گا، اور جو گزشتہ سال کے SOPs ہیں انہی پر اس سال بھی عمل درآمد ہوگا۔ اسی وجہ سے نماز تراویح میں بھی انہی SOPs پر عمل درآمد ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعات جمعہ میں بھی انہی SOPs پر عمل درآمد ہوا، اور اب اعتکاف اور جلوس اعضاء اور مجالس اعضاء میں بھی انہی SOPs پر عمل درآمد ہونا تھا، لیکن اچانک جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد بے چینی پھیل گئی اور جو شیعہ تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم SOPs کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جلوس اعضاء کا انعقاد کریں گے اور مجالس اعضاء کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔
اب صدر مملکت کی طرف سے رابطے شروع ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وزیر مذہبی امور بھی اپنے رابطے کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف یہ رابطے ہو رہے ہیں، دوسری طرف وزارت داخلہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جلوس اعضاء پر پابندی ہوگی اور مجالس جو ہیں وہ SOPs کے تحت منعقد ہوں گی۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے، اب صرف کل کا روز ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 20 رمضان المبارک کو مرکزی جلوس ہوتا ہے، اور کراچی، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بڑے جلوسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ علماء کی طرف سے اور تنظیموں کی طرف سے عوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کریں، اور کرونا SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے جلوس اعضاء میں شریک ہوں۔ اب حکومت اور جیت شیعہ علماء کے درمیان درپردہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ یہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، اس حوالے سے جو اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ البتہ احتیاط کیجئے، اور احتیاط کے ساتھ ہی آپ اس وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہے یوم القدس کا، کیونکہ یوم القدس بھی انہی ایام میں آنا ہے۔ آخری جمعۃ الوداع پر یوم القدس کے بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں، جس میں تمام مکاتب فکر کی مرکزی مذہبی اور سیاسی شخصیات شرکت کرتی ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے عوام کی ایک بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ اس معاملے پر بھی حکومت نے غور کرنا ہے، لیکن اگر اس تمام صورتحال پر حکومت قبل از وقت مشاورت کر لیتی تو شاید جو اب بے چینی کی صورتحال ہے یہ صورتحال درپیش نہ ہوتی۔ ناظرین دوسرا معاملہ ہے سیاست، اور سیاست کی حالت یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں کچھ عرصہ پہلے شیر و شکر تھیں، اب وہ آمنے سامنے آ چکی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بعد JUI اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں بھی لفظی نوک جھونک شروع ہو چکی ہے۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان جو رابطہ ہوا اس میں کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کو PDM میں شامل کیا جائے، اور اسی وجہ سے عید کے بعد PDM کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، لیکن کراچی کے ضمنی انتخابات کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے اور پیپلز پارٹی وہاں پر جیتی ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں تلخی بڑھی، تو اس تلخی کے بعد JUI کے مرکزی ترجمان کی طرف سے بھی بیان جاری ہوا۔ ان کے بیان کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بیانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور JUI ایک طرف ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسری طرف ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب یہ PDM حکومت نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی شدید رد عمل آ رہا ہے۔ پہلے سوشل میڈیا پر بیانات کا سلسلہ جاری تھا، اس کے بعد جو دوسرے نمبر کی قیادت تھی وہ بیانات جاری کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس ہوئی تو پھر مریم نواز جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو گئیں، اور انہوں نے بھی اپنے بیانات داغنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی۔ شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس کے بعد قمر الزمان قاہرہ نے پریس کانفرنس کر دی، اور اس کے بعد JUI کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا، اور JUI کے سٹیٹمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مسلسل جو توپوں کا رخ ہے وہ اب نون لیگ اور JUI کی طرف ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ شاید PDM کے احیاء کی جو ایک مرتبہ پھر کوشش ہو رہی تھی وہ بارآور ثابت نہیں ہوگی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔